سب کا شکر گزار ہوں جو یہاں کراچی میں اس جلسہ میں موجود ہیں اور جو پاکستان بھر ہر ڈسٹرکٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم جمع ہوئے ہیں ہمارا کارساز کے شہدا کو یاد کرنے کے لیے اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے 18 اکتوبر 2007 سے 16 سال گزر چکے ہیں اور اس دن پہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنا وطن واپس آئی تھی اپنے عوام کو آزادی دلوانے کے لیے آزادی ایک آمریت سے آزادی غربت اور بے روزگاری سے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا واپسی ایک تاریخی دن تھا ایک تاریخی دن جہاں پاکستان کے عوام نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا پرجوش استقبال کر کے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان کا اصل چہرہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہے یہ بہادر عوام ہے نہ کہ وہ عامر اور وہ دہشت گرد جو دنیا میں پاکستان کے پہچان بن چکے تھے اس دن پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے ایک بار پھر اپنا بہادری دکھایا جب رات کے اندھیروں میں بزدل دہشت گردوں نے حملہ کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے تقریباً 200 جیالے شہید ہوئے مگر انہوں نے ایک نیا تاریخ رقم کیا تھا ایک نیا بہادری کا ثبوت پیش کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے وہ ہیں جو اپنے نظریات کے خاطر اپنے منشور کے خاطر تختے دار پہ چڑھ کے شہادت قبول کر چکے ہیں کورے کھائے ہیں جیل بھی جا چکے ہیں اور دنیا میں وہ پہلے ایسے بہادر لوگ تھے کہ جب بم دھماکہ ہوا تو دور بھاگنے کے بجائے وہ اپنے قیادت کی طرف اپنے لیڈر کی طرف بہادری کے ساتھ بھرے تھے تحفظ دلانے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی سیاسی جماعت کو اٹھا دے آپ کو جیالے جیسے سیاسی کارکن نہیں ملیں گے جو وفادار بھی ہے جو بہادر بھی ہے جو ہر عامر سے بھی ٹکراتے ہیں جو دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں اور اپنے جدوجہد میں جمہوریت کے خاطر اپنے جدوجہد میں سب سے آگے ہیں جہاں آج ہم اپنے شہیدوں کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہیں ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں
لنچ کھانے کے لیے بھی آج نہ صرف کراچی میں جمع ہوئے ہیں مگر اس ملک کے ہر ڈسٹرکٹ میں جمع ہوئے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے، ہمارے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے دکھانے کے لیے کہ آپ اکیلا نہیں ہو، یہ کراچی کے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ملتان کے عوام فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کوئٹہ کے عوام فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ پشاور کے عوام فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ آج بھی اکیلے نہیں ہیں، آپ کل بھی اکیلے نہیں ہیں، جب تک پاکستان ہے تب تک فلسطین کے عوام اکیلے نہیں ہو سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور فلسطین کے عوام کے ساتھ ایک پرانا رشتہ ہے، ایک پرانا تعلق ہے۔ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک آمر کا قید میں تھا تو وہ فلسطین کا لیڈر تھا یاسر عرفات، جس نے مکہ میں ضیاء الحق سے وعدہ لیا تھا کہ وہ قائد عوام کو پھانسی نہیں دے گا۔ وہ یاسر عرفات تھا جس نے ضیاء الحق سے مکہ میں وعدہ لیا تھا کہ اسلامک امہ کا لیڈر OIC کا چیئرمین کو وہ پھانسی نہیں دے گا۔ افسوس کہ وہ جھوٹا آدمی اس وعدہ سے بھی مکر گیا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیا تھا۔ فلسطین کے عوام ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ تھے تو آج ہم ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ پہلے وزیر اعظم تھی جس نے فلسطین کا دورہ کیا، جس نے غزہ کا دورہ کیا، اپنا وزیر اعظم ہوتے ہوئے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ پاکستان کا منتخب وزیر اعظم حق کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور وہی یاسر عرفات نہ صرف OIC کے کانفرنس میں بھٹو شہید کے دعوت پہ پاکستان آیا تھا مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دعوت پہ گری خدا بخش بھی تشریف لے آیا تھا اور وہاں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے دعا کیا تھا۔ آج جس طریقے سے اور جس ظلم کے ساتھ فلسطین کے عوام کو مارا جا رہا ہے، ہر پاکستانی نہ صرف اس کا مزاحمت کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کرتا ہے ہمارا حکومت سے، ہمارا وزیر اعظم سے، ہمارا وزیر خارجہ سے کہ آپ صرف پاکستان کے نمائندے نہیں ہو، آپ فلسطین کے بھی نمائندے ہو، آپ فلسطین کے بھی آواز ہو۔ اگر آپ اپنے آپ کو پاکستان کا نمائندے سمجھتے ہو، اگر آپ اپنے آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم سمجھتے ہو، اگر آپ اپنے آپ کو پاکستان کا وزیر خارجہ سمجھتے ہو تو آپ فلسطین کے معاملے پہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ آپ کو ان کا آواز اٹھانا پڑے گا، ان کے لیے بولنا پڑے گا، ان کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے آپ کو کرنا پڑے گا۔ جہاں تک ہمارا شہیدوں کی یاد کی بات ہو
یا فلسطین کاز کے ذات اظہار یکجہتی کی بات ہو، ان ایشوز پہ پورا پاکستان ایک ہے، پورا پاکستان متحد ہے. باقی سارے چیزیں پہ ہم تقسیم ہیں، مگر جہاں تک ہمارا شہداء کی یاد کی بات ہو، جہاں تک ہمارا مظلوم فلسطین بہن بھائیوں کی بات ہو، وہاں ہم سب ایک ہیں. اور ہمیں اسی قسم کی یکجہتی کو، اسی قسم کی یونٹی کو قائم کرنا پڑے گا اگر ہمیں اپنے باقی مسائل کے حل نکالنا چاہیں گے. آج پاکستان ہر بات پہ تقسیم ہے. ہمیں اس قسم کی قومی اتحاد کی ضرورت ہے اور قائم کرنا پڑے گا اگر ہمیں اپنے قومی مسائل کا حل نکالنا ہے. نفرت، تقسیم اور گالی کی سیاست کو چھوڑنا ہوگا. پرانے طریقے، پرانے روایتیں اور پرانی سیاست کو رد کرنا پڑے گا. آج کا پاکستان کے لیے ایک نیا سوچ کی ضرورت ہے، ایک نیا سیاست کی ضرورت ہے. ہمیں نیا دور کے لیے اور نیا دور میں داخل ہونے کے لیے نیا قیادت کی ضرورت ہے. ایسی قیادت جو ماضی میں پھنسا ہوا نہ ہو اور ہم سب کا مستقبل کا سوچتا ہو. ہمیں نہ 90 کے دہائی کا پاکستان چاہیے، نہ کہ 2017 کا پاکستان چاہیے. ہمیں آج کا پاکستان 2023 کا جدید ترین پاکستان کے مطابق اپنا ملک کو چلانا پڑے گا، جہاں ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ نہ میرا نہ تیرا، ہم سب کا پاکستان کے مطابق یہ ملک کو چلانا پڑے گا. ہم الزام تراشی اور گالم گلوچ والے سیاست کو چھوڑنا پڑے گا. ماننا ہوگا کہ اس وقت پاکستان صحیح سمت پہ نہیں چل رہا ہے. معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے. معیشت تاریخی بحران سے گزر رہا ہے اور سلیکشن کا سیاست نے ہمارا جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے. اب قصور جس کا بھی ہے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. الیکشنز کروانے پڑیں گے. پارلیمان کو اور سیاست کو جگہ دینا پڑے گا. پارلیمان وہ جگہ ہے جہاں سب کا رائے بھی سنا جاتا ہے اور پھر اتفاق پیدا کر کے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے. اور یہ مثال پاکستان پیپلز پارٹی نے بار بار قائم کیا ہے. 2008 سے لے کے 2013 تک ہم نے یہ دکھایا تھا کہ مخالفت کے باوجود، اختلاف رائے کے باوجود، ہر کسی کا اپنا رائے رکھنے کے باوجود اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے، مسائل کا حل نکل سکتے ہیں، جمہوریت بحال ہو سکتا ہے، 18ویں ترمیم بحال ہو سکتا ہے. اور ہاں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام شروع کیا جا سکتے ہیں. جب نفرت کی سیاست کے بجائے، جب تقسیم کی سیاست کی بجائے خدمت کی سیاست کو زور دیا جاتا ہے.
ہمیں سیاست میں برداشت پیدا کرنا پڑے گا، اختلاف رائے کے لیے بھی گنجائش چھوڑنا پڑے گا، اور ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا پڑے گا۔ جمہوری سیاست کو بحال کرنا پڑے گا، اور انا کی سیاست کو دفن کرنا پڑے گا۔ عوام پہ بھروسہ کرنا پڑے گا، عوام پہ بھروسہ کرنا پڑے گا۔ یہ عوام اس ملک کے مالک ہے، یہ عوام اس ملک کے وارث ہے، اور صرف اس عوام کے پاس وہ حق ہے کہ وہ اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کرے۔ یہ ملک کے مستقبل کے فیصلے تب کر سکیں گے جب ان کو اپنا ووٹ کا رائٹ ملے گا، اپنا الیکشن کروانے کا رائٹ ملے گا، اور وہ اپنے حکمران چن سکیں گے۔ جب ہم اس معاشرے میں تقسیم کو، مخالفت کی سیاست کو ختم کر کے جمہوریت اور مفاہمت کا سیاست بحال کریں گے، تب سیاسی سٹیبلٹی پیدا ہوگا، جس سے ہم انشاءاللہ تعالی معاشی سٹیبلٹی بھی پیدا کر سکیں گے، اور ہم اپنا قومی مسائل، اپنا معاشی مسائل، اپنے جو یہ سیکیورٹی کے لحاظ سے، دہشت گردی کے لحاظ سے، لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے جو مسائل ہیں، ان سب مسائل مل کے ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے معیشت کو عوام کے مفاد پہ چلانا پڑے گا۔ جب عوام معیشت کا مرکز بن جاتے ہیں تو پورا ملک کا معیشت ترقی کرتا ہے، اور جب تک ایک مخصوص طبقہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک عوام غریب تر اور امیر تر ہوتے رہیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ہر دور میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم عوام دوست سیاست، عوام دوست حکومتیں چلاتے ہیں، غریب دوست سیاست کرتے ہیں تو غریب دوست حکومت چلاتے ہیں۔ ہمارا ہر دور میں عام آدمی کا ترقی ہوا ہے، جس سے پورا معیشت کو فائدہ ہوا ہے۔ ہمارا ہر پالیسی سیاسی، معاشی یا سماجی عوام کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا دور نہیں تھا، وہ مزدوروں اور کسانوں کا پاکستان تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور اشرافیہ کا پاکستان نہیں تھا، وہ نوجوانوں کا پاکستان تھا، ماڈرن دنیا کا جدید ترین پاکستان تھا۔ آج بھی اگر عوام کو امید ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے امید ہے۔ تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، تاریخی غربت کا توڑ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی راج ہے۔ آج بھی کسان کا امید پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے کہ فصل کی قیمت یا فصل کی صحیح قیمت پاکستان پیپلز پارٹی دلوائے گی۔ آج بھی مزدور کی امید پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ محنت کا صلہ پاکستان پیپلز پارٹی دلوائے گا۔ آج بھی نوجوانوں کی امید پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ روزگار کے مواقع، روزگار پاکستان پیپلز پارٹی دلوائے گا۔ ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کر کے یہ ثابت کر دیا کہ غریبوں کا جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔
آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ہم نے مفت اور معیاری علاج کا جال پورا سندھ میں بچھا کے یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی عوام کی خدمت میں سب سے آگے پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ چاہ ہم نے خیرپور کی گنبد میں مفت علاج یا NICVD کے سکھر سے لے کے کراچی تک تھرڈ ڈسٹرکٹ تک جو ہاسپٹلز قائم کیے وہاں کا مفت علاج یا چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ جو آپ نے بچوں کے لیے ایمرجنسی کیئر مفت قائم کیا ہے، جس طریقے سے آپ نے SIUT کے ساتھ مل کے کڈنی کا مفت علاج فراہم کیا ہے، ہم نے مفت علاج عوام مفت اور معیاری علاج عوام کے دروازوں تک پہنچایا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ عوام دوست ہو، غریب دوست ہو، خدمت کی بات ہو تو یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ ہم نے اس جھوٹ کا بھی جواب دے دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیولپمنٹ میں پیچھے ہے۔ اس جھوٹ کو منہ توڑ جواب دے دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بزنس کے لیے برا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں تھر جیسے ریگستان میں تھر کول کا منصوبہ متعارف کروا کے جو پورا پاکستان کا ڈیولپمنٹ کے مثالی منصوبہ ہے، جہاں نہ صرف مقامی عوام کو روزگار کے مواقع دیے گئے ہیں، نہ صرف سستا بجلی پیدا کر کے پاکستان کی انڈسٹریز کو اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ دیا گیا ہے، مگر پاکستان بھر میں وہ CPEC کا ایسا منصوبہ ہے جو نہ صرف ملک کا فائدہ میں ہے مگر مقامی لوگوں کا فائدہ میں ہے۔ ایسا منصوبہ، ایسا ترقی، ایسا انفراسٹرکچر جو آپ نے تھر کے ریگستان میں قائم کیا ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نظام کو لے کے آپ پنجاب کا ریگستان اٹھا دیں، آپ بلوچستان کے پسماندہ علاقے اٹھا دیں، آپ پختونخوا کا پسماندہ علاقے اٹھا دیں اور مجھے ایک مسائل دکھائیں، ایک ایسا منصوبہ دکھائے جو تھر کول کا مقابلہ کر سکے۔ اگر ہم تھر کے ریگستان میں تھر کول جیسے منصوبے جس سے معاشی فائدہ، جس کے روزگار کے فائدہ بھی ہو، سستے بجلی کا فائدہ بھی ہو، اگر ہم یہ کام تھر کے ریگستان میں کر کے دکھا سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ملک کے کونے کونے میں اس قسم کے کارنامے نہیں کر سکتے۔ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر زرداری نے چائنا پاکستان CPEC کا بنیاد رکھا۔ جو لوگ صدر زرداری کی تنقید کرتے تھے کہ یہ صدر پاکستان ہے، یہ ہر مہینہ چائنا کے دورے پہ کیوں جاتا ہے، جو لوگ صدر زرداری کا اس وقت تنقید کرتے تھے وہ آج CPEC کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ویژن بھی صدر زرداری کا، منصوبہ بھی صدر زرداری کا اور کریڈٹ بھی صدر زرداری کا۔ اب جیسے ہم نے CPEC کی بنیاد رکھ کے
پاکستان کے پسماندہ علاقے کے لیے سوچا تھا، پاکستان کی معیشت کے لیے سوچا تھا کہ ترقی کا دروازہ کھلیں گے، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی جب آپ اگلی بار ہمیں منتخب کر کے حکومت دلوائیں گے تو ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم ملک بھر میں ایک نیا اکنامک کوریڈور شروع کریں گے۔ اور اس بار ہمارا اکنامک کوریڈور ایک راستہ ہوگا جس سے ہم پسماندہ علاقے میں ڈیولپمنٹ کر سکیں گے، روزگار کے مواقع پرووائڈ کریں گے، اور وہ اس لیے کہ دنیا بھر میں آپ کو پوری دنیا نے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے، اور پاکستان اس جنگ میں صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے۔ سیلاب کے اثرات آپ کے سامنے ہیں، مگر ہر امتحان میں ہم نے اپنے عوام کے بارے میں سوچنا ہے، اپنا مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو اگر آنے والے دور کے لیے ہم ایک سبز انقلاب پاکستان میں لانے کے لیے، اس موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے پسماندہ علاقے میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے، ہم اپنا انفراسٹرکچر کو، آپ کے گھروں کو، ہمارا انرجی پروڈکشن کو اس میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے تاکہ گرین طریقے سے موسمی تبدیلی کے مطابق ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے۔ ہم نے یہ ثابت کر دیا، پچھلے سال جب سیلاب آیا تو پوری دنیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان وہ پیسہ اکٹھا نہیں کر سکیں گے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے، مگر میں نے بحیثیت آپ کے وزیر خارجہ سارے تنقید کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دے دیا، پورا دنیا کو اکٹھا کر دیا، اور پورا دنیا پاکستان کو مدد کرنے کے لیے ہمارا ڈیولپمنٹ کانفرنس میں موجود تھے۔ 10 ارب ڈالر کا اعلان کیا پاکستان کے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے، اور جہاں آپ کا حکومت نے 2 لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا اور وہ کام شروع بھی کروایا، افسوس کے ساتھ دوسرے حکومتوں نے اپنے سیلاب متاثرین کو لاوارث چھوڑا، وہ پیسہ بھی ضائع ہوا، اور ان کے اپنے جو سیلاب متاثرین تھے ان کے لیے وہ کام جو یہاں ہو رہا ہے دوسرے صوبے میں نہیں ہو سکا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہی محنت کے ساتھ، یہی سوچ کے ساتھ ہم دنیا کو اکٹھا کریں گے کہ ہم نے سب مل کر اگر اس موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے تو سب سے متاثر جو علاقے ہیں جیسے ہمارا پیارا پاکستان ہے، وہاں ہمیں محنت کرنا پڑے گا، وہاں ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا، وہاں ہمیں جدید تکنیک، جدید ٹیکنالوجی کے مطابق اپنا انفراسٹرکچر، اپنا سڑکیں، اپنے گھر، اپنا سولر پاور، اپنا ونڈ پاور کھڑا کرنا پڑے گا۔ دنیا انشاءاللہ تعالی آپ کا مدد کرے گا، اور اس سے ہم سبز معاشی انقلاب لے کر آئیں گے۔ ہم سبز معاشی انقلاب کی صورت میں آپ کو، پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جدید ترین دنیا میں اگر ہم نے پاکستان کو چلانا ہے پاکستان کے عوام کے مطابق اور پاکستان کے مستقبل کے مطابق سوچنا ہے تو یہی ہمارا ایک ہی راستہ ہے، اور یہ سب کام کرنے کے لیے ہمیں روایتی سیاست کو، تقسیم کی سیاست کو گالے
गालिम गलोच की सियासत को, इल्जामात की सियासत को, पकड़ दकड़ की सियासत को छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हमारा मुतालबा है कि जिन्होंने पाकिस्तान का आईन तोड़ा, जिन्होंने पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया, जिन्होंने पाकिस्तान के इदारे पे हमला किए, उनको सजा मिलना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए, ताकि पूरे पाकिस्तान को पता चले कि कौन गलत था और कौन सही था, और साथ साथ ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, ताकि पाकिस्तान तमाम कुव्वतों के साथ मिलकर एक कंसेंसस पैदा करके अपना मुल्क का तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। पाकिस्तान का 70% आबादी 30 साल का है, और मैं भी तकरीबन उतना उम्र का हूं। मैं उनमें से हूं, वो मुझ में से हैं, और मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान के नौजवान क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के नौजवान का क्या ख्यालात है, और पाकिस्तान के ये अक्सरियत का मुतालबा क्या है। हमारा मुतालबा है हमारा मुतालबा है कि ये जो पुरानी सियासत है, ये जो रवायती सियासत है, ये जो इंतहा पसंदी और नफरत की सियासत है, इसको हम रद्द करते हैं। हम इंतकाम की सियासत को रद्द करते हैं। हम पुराने रवायती सियासत को छोड़ना चाहते हैं। हम अपना आज का मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। आज का तालीम और रोजगार का बंदोबस्त करना चाहता है। आज के महंगाई से, आज से बेरोजगारी से, आज के गुर्बत से रिलीफ चाहते हैं। आज की बिजली का बिल, आज के खाने पीने के अशिया का बिल से रिलीफ चाहते हैं। हम आपकी पुरानी सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं रखते। हमारे आने वाले कल का फिक्र है। हम एक जदीद तरीन पाकिस्तान चाहते हैं, जो कि जदीद तरीन दुनिया में अपना मकाम हासिल कर सकती है। हम अपने नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पाकिस्तान में देखना चाहते हैं और दुनिया भर में देखना चाहते हैं। हम अपने अवाम को इज्जत का जिंदगी दिलवाना चाहते हैं, और ये जो पुराने रवायतें और हरकतें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमारा मुल्क का, हमारा अवाम का और हमारा मीशत का तरक्की में रुकावटें बन रहे हैं। इनके और हमारे मसाइल के हल नहीं हैं। आज पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। वापसी तो खुशाइन बात है। हर किसी को पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो हम तो कहेंगे कि ये जो वापसी है, देर आए मगर दुरुस्त आए। अगर पिछला 16 महीनों का हुकूमत ने एक चीज साबित किया है, तो वो ये
کہ پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا ہے. ہر کسی کو یہاں موجود ہونا پڑے گا, اپنے عوام کے درمیان ہونا پڑے گا, اپنے عوام کے سوال کا جواب دینا پڑے گا, اور ہاں الیکشن میں اپنا حصہ. امید ہے کہ ریاست کے پورے زور دینے کے بعد استقبال بھی بڑا ہوگا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں الیکشن ڈیٹ کا اعلان اور الیکشن سکیڈول کا اعلان جلد از جلد دلوائے گا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کڑوی گولی کھانی ہے مجبوراً کہ الیکشنز 90 دن سے آگے ہوں گے, تو امید ہے کہ تمام جمہوری جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ کم از کم اس مطالبہ کے ساتھ دیں گے, اس بات پہ ساتھ دیں گے کہ الیکشن کمیشن فوراً الیکشنز کا اعلان کرے, فوراً الیکشن ڈیٹ کو, فوراً الیکشن سکیڈول کو, تاکہ ہم الیکشنز کروا کے اس تقسیم کو, اس نفرت کو دفن کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور پاکستان کو ترقی کے راستہ پر لے کر آ سکتے ہیں. ہمارا ارادہ ہے کہ آج کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں اپنا عوامی رابطہ مہم شروع کرے گی, اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ الیکشن کرو, ڈیٹ دو, سکیڈول دو, عوام کو اپنا ووٹ استعمال کرنے دو. انشاءاللہ تعالی میں خود جگہ جگہ جاؤں گا, جہاں میں نہیں تو میرا تنظیم ہوگا, میرا امیدوار ہوں گے, میرے جیالے ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی ان کو آپ کا مطالبہ, عوام کا مطالبہ ماننا پڑے گا. اور ہمارا سابق جو اتحادی ہے ضرور وہ بھی اس بات کو مانیں گے کہ الیکشن کا بار بار تاخیر ووٹ کی عزت نہیں, ووٹ کی بےعزتی ہے. یہ جمہوریت, یہ آئین قائد عوام کا دیا ہوا آئین ہے, میرے نانا کا دیا ہوا جمہوریت ہے, میرے کارساز کے شہداء کی قربانی, میری والدہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قربانی کی وجہ سے یہ آئین بحال ہوا, یہ جمہوریت بحال ہوا. اور بولے یا نہیں بولے, میں تو ضرور بولوں گا, اپنا حق کا مطالبہ کرتا رہوں گا, جدوجہد کرتا رہوں گا, اور انشاءاللہ تعالی جیت بھی ہمیشہ سچ کا ہوتا ہے, جیت ہمیشہ جیالوں کا ہوتا ہے. آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں. تمام ڈسٹرکٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ اپنا تیاری پکڑے, پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز کے لیے تیار ہے. جیے بھٹو.
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया, आज हम फलस्तीनियों के साथ भी इजहार यकजहती कर रहे हैं। जब तक पाकिस्तान है तब तक फलस्तीन के अवाम अकेले नहीं हो सकते। मुश्किल वक्त में फलस्तीन के साथ हैं। मजीद भी कहा कि फलस्तीन इशू पर पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है। मोहतरमा शहीद आमरीन से आज़ादी दिलाने के लिए ही मोहतरमा शहीद की वतन वापसी एक तारीखी दिन था। 18 अक्टूबर को रात के अंधेरे में बुज़दिल दहशतगर्दों ने हमला किया। मजीद का हमले में तकरीबन 200 जाले शहीद हुए। मुल्क के मसाइल हल करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। आज पाकिस्तान में हर बात पर तकसीम है। आज मुल्क को कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। मजीद भी कहा, नफरत, तकसीम, गाली की सियासत, रवायती सियासत को रद्द करना होगा। आज के पाकिस्तान में नई सोच और नई सियासत की ज़रूरत है। मुल्क को नई क़यादत की ज़रूरत है। मजीद भी कहा, ऐसी क़यादत हो जो माजी में फंसा हुआ ना हो। मानना होगा पाकिस्तान इस वक्त दुरुस्त सम्त में चल रहा है। मैशियत तारीखी बहरान से गुजर रहा है। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है।